اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے. دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہے بیٹی اے میری فاطمہ, میں آپ کا بابا جان آیا ہوں, آپ کا والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں, اے میرے بابا جان آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا ہمارے ساتھ ایک صحابی ساتھ میں ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ ایک ہی چادر ہے, سر ڈھانکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر ڈھانکتی ہوں تو ہمارا سر کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی چادر اور اپنے رومال کو حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا. سیدہ نے اس پوری چادر کو لپیٹا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. اے فاطمہ کیا بات ہے, بے چین نظر آ رہی ہو, اے فاطمہ بہت کمزور نظر آ رہی ہو, پریشان لگ رہی ہو. سیدہ فرماتی ہیں, اے میرے بابا جان کیا بتاؤں, جب بیماری تھی تو دوا نہ تھی, آج بھوک ہے تو کھانا نہیں ہے. یا رسول اللہ اے میرے بابا جان 7 وقت گزر چکے, آپ کی بیٹی کے منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. بھوک ہے, بھوک کی شدت کی وجہ سے کمزوری ہے, جس کی وجہ سے میں اٹھ نہیں پا رہی ہوں, جس کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے. آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا, اے میری بیٹی فاطمہ آج آپ کے والد محمد الرسول اللہ کو 3 دن گزر چکے ہیں, ایک لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہیں گیا ہے. ہمارے نبی کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں, آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر جاری ہو جاتا ہے. سیدہ کی یہ حالت نبی سے دیکھی نہ گئی, اور جیسے ہی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے فوراً ہی اللہ نے جبریل کو بھیجا. حضرت جبریل آتے ہیں, یا رسول اللہ کو آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے نہیں جا رہے ہیں, اللہ کو آپ کے آنکھوں میں یہ آنسو دیکھے نہیں جا رہے, اگر آپ ایک اشارہ فرما دیں تو احد پہاڑ اور مدینے کے جتنے پہاڑ ہیں سب کو سونا بنا دیا جائے, آپ اور آپ کی بیٹی عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں. آپ نے فرمایا, نہیں اے جبریل جاؤ میرے رب سے کہنا جا کر ایک وقت مجھے کھانے کو دے, دوسرے وقت بھوکا رکھے, جب کھائیں تو اس کا شکر ادا کریں اور جب بھوکے ہوں تو اس کی یاد میں روئیں. یہ نبی نے دین ہمیں دیا ہے, کس طرح سے ہمارے نبی نے زندگی گزار کر ہمیں دکھایا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی جہاد میں تھے اور سارے لوگ آپ کے اوپر تیر اور تلواروں سے حملہ کر رہے تھے. صحابہ کی نگاہیں تیروں اور تلواروں پر تھیں کہ کسی کا تیر اور تلوار آ کر ہمارے نبی کو زخمی نہ کر دے. اچانک سے ایک پتھر آیا احد میں, جنگ احد میں, اور وہ پتھر آ کر ہمارے نبی کے منہ پر لگا. آپ کے دانت شہید ہو گئے, آپ پیچھے کو گر گئے. ایک پتھر کی نوک ہمارے نبی کے گردن میں لگتی ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے, صحابہ آ گئے, یا رسول اللہ جب تک یہ لوگ مجھے مار رہے تھے ہمیں برداشت تھا, جب تک ان لوگوں نے ہماری جانوں پر حملے کیے, جب تک ہمارے ہاتھوں کو کاٹا ہم نے برداشت کیا. کیسے برداشت کیا؟ ایک صحابی جنگ میں تھے, ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کر رہے تھے. ایک شخص نے تلوار چلائی, وہ تلوار صحابی کے ہاتھ میں لگی, ہاتھ میں لگ گئی, ہاتھ کٹ گیا, سیدھا ہاتھ کٹ گیا. دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور تلوار سے مقابلہ کرتے رہے. نبی کے پاس اور قریب آنے والے ہر تلوار اور ہر حملے کو روکتے رہے, لیکن وہ چونکہ ہاتھ کٹ چکا تھا, کھال لگی ہوئی تھی, تو وہ ہاتھ بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا. جب وہ ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے تو وہ ہاتھ بار بار لٹک کے سامنے آ رہا تھا. تاریخ میں آتا ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا اس صحابی نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھا اور اپنے پیر کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کسکیج سے اپنے بازو کو کھینچ دیا اور کہا کہ ہم اپنے اس ہاتھ کو ہی ہٹا دیں گے جو ہمارے نبی کی حفاظت کرتے وقت وہ ہاتھ اگر وہ ڈسٹرب کرے گا ہم اس ہاتھ کو توڑ دیں گے. اس طرح سے صحابہ نے عشق کیا. لیکن جب یہ حالت دیکھی کہ پتھر نے آ کے ہمارے نبی کو زخمی کر دیا, بول پڑے, یا رسول اللہ ہم نے ہماری جانیں لے لی جائیں ہم برداشت کر لیں گے, ہمارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے برداشت ہے, ہماری بوٹیاں کر کے
یہاں کے کتوں کو کھلا دیا جائے ہمیں برداشت ہو جائے گا، ہماری ماؤں اور بہنوں کو قتل کر دیا جائے، ہمارے گھر والوں کو مار دیا جائے، ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی جانوں کو نبی پر قربان کر سکتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن اگر آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے گا تو مجھے برداشت نہیں ہوگا یا رسول اللہ۔ ان بدبختوں کے لیے جن لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر سے وار کیا ہے اور پتھر سے وار کر کے آپ کو ہلاک کیا ہے اور آپ کے خون نکل آیا ہے یا رسول اللہ، ان ظالموں کے لیے اب آپ بد دعا کر دیجئے، اب آپ ان ظالموں کی ہلاکت کی اللہ سے بد دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے شاید نبی ان جب بد دعا کریں گے تو یہ سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، اے پروردگار عالم، اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، اے اللہ ان پتھر مارنے والوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان ظلم کرنے والوں کو معاف فرما دے، اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ ہمارا خون بہانے والوں کو بھی معاف فرما دے۔ کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی قربانی پیش کی ہے اور اپنی امت سے ایسی محبت کی ہے کہ